أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه هو خير الناصرين ومعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني وهي قرة عيني وثمرة فؤادي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، میں آپ کا خادم سید جواہر علی عابدی حسینی ستارے یوٹیوب چینل کے ہمراہ ایک خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے سیرت فاطمہ زہرا اور ہماری ذمہ داری ہے. اس آج کے ہمارے پہلے اور خصوصی پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زاہد احمد قبلہ علی پوری، مدیر حوزات علمیہ باقر العلوم اور جامعہ زہرا علی پور. میں آج کی اس خوبصورت بیٹھک اور خوبصورت گفتگو کے لیے مولانا کا استقبال کرتا ہوں اور امید ہے کہ ناظرین جہاں کہیں بھی خوش حال اور خوش و خرم ہوں گے. آئے ناظرین، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ذات زہرا پر سلام کرتے ہوئے. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ مولانا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو ایام ابھی آ رہے ہیں پر مبارک پرنور ایام ہیں. 20 جمادی ثانی روز ولادت بآصالت صدیقہ کبریٰ علیہ السلام. دنیا بھر میں اس دن اور ان ایام میں خصوصی طور پر محبان اہل بیت جشن کا اہتمام کرتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. ہم سب کے لیے ایک عالمی خوشی ہے، ایک بہت ہی اہم اور خوشی کا دن ہے. سیرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ایک سیرت کا سمندر ہے. ایک ایک پہلو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کا ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری پہلی بیٹھک اور پہلی گفتگو میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیں کہ جناب فاطمہ زہرا وہ صدیقہ کبریٰ، اس کا وہ مقام اور مرتبہ پروردگار عالم کی نگاہ میں عظیم مقام ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کوئی عظیم مقام ہے، معصومین کی نگاہ میں عظیم مقام ہے. یہ وہ بیوی کہ جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ جس کی رضا خدا کی رضا ہے، جس کے بارے میں رسول اسلام نے بیان فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. معصومین نے بیان فرمایا کہ فاطمہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور مولا کائنات نے ایک خطبے میں ذات جناب زہرا پر فخر کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا مقام اور مرتبہ خود ان کے والد محترم ختم مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا تھا اور کس طرح کا بیٹی اور باپ کے درمیان یہ رشتہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر معین اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. سب سے پہلے ایام ولادت شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہم تمام
اور یہیں سے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں مقدمے میں شروعاتی میں کہ یہ جو حسینی ستارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے یہ پروگرام تقریباً پہلا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ جس مناسبت اور جس ایام میں یہ شروع کیا جا رہا ہے تو اسی ذات کے توفیق انشاءاللہ یہ چینل کامیابی اور کامیابی کی طرف جائے گا، اور ہمارے ناظرین کے لیے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں، اور ہمیشہ ہم آپ سے بھی یہ کہیں گے کہ ایسے ہی مناسبتوں میں کوشش کریں کہ ناظرین کے لیے یہ جو تکراری بحثیں ہیں، مثلا وہی تقاریر وہی تباہی تو ملا کر ہوتی ہے جی، لیکن یہ جو پروگرام انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی حسینی ستارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، تو اس سسٹم کو ایک خاص اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس چینل سے جو پروگرامز نشر ہوں گے، جو ریلے کیے جائیں گے ناظرین کے لیے، وہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہوں گے۔ کس جہت سے؟ اس جہت سے کہ اس میں انشاءاللہ اکثر پروگرام جو ہوں گے وہ سوالی شکل میں اور جوابی شکل میں ہوں گے، تاکہ ناظرین اچھے طریقے سے خصوصاً اہل بیت کے زبان کو درک کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تمام ناظرین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے اس کی شروعات کی ہے اور آپ کے ہاتھوں سے اس کی افتتاح ہوئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی ایجوکیٹڈ پرسنس ہیں، جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، اگر کسی کے اندر کوئی ہنر ہے، اسکل ہے، کسی میدان میں کام کر چکا ہے یا قوم کی خدمت کر چکا ہے، اس کے اندر کوئی ایک حوصلہ ہے، جذبہ ہے، وہ قوم کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس برنامے اور پروگرام کے تحت سب کو مدعو کریں گے، ان کو دعوت دیں گے، وہ آئیں گے، قوم کے جوانوں کے لیے ایک پیغام دیں گے، میسج دیں گے، اور جو اپنا درد دل ہے اس کو ظاہر کر سکیں گے، اور سب کو بولنے کا موقع ملے گا، اور جس کے اندر جو صلاحیت ہے، ہنر ہے، وہ اس کا اظہار کرے گا، اور جو بھی جس میدان میں کام کر چکا ہے اس میدان میں اگر کوئی ہمارے جوان بچے اس فیلڈ میں اگر ورک کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بطور تجربہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ اپنے برادران مومنین سے اس پہلو پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کام اخلاص کی کس منزل پر ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا کام آج جو شروع ہوا ہے ایک پورے علاقے میں پھیلے گا، پہنچے گا، انشاءاللہ جوانوں کے لیے خاص کر مفید باتیں بیان کرنے کی اس کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ مخصوص اپنے علاقے وغیرہ کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے کہ جہاں بھی جو لوگ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور خصوصاً جو یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ جو انشاءاللہ اسی پر ثبات اور ثابت رہیں کہ اکثر عدالت بھی یہی ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں کام اور وقت کیا ہوا ہے دیا جائے، حق یہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس امامے کو ہاتھ میں یا پیر میں ڈالے تو ظلم ہے اس امامے پر، تو اس امامے کا تقاضا یہ ہے کہ سر پہ رکھا جائے، تاج ہے، اس کو سردی پہ رکھنا چاہیے، تو جو آدمی جس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے اس کو اس فیلڈ میں لا کر کام کیا، اور خصوصاً اہل بیت کے سیرت کو لے کر ہم جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرنا چاہیں، تجارتی، اقتصادی، آپ علمی زندگی جو گزارنا چاہتے ہیں، نارملی تجرباتی زندگی، جس طریقے سے بھی ہر موڑ میں ہم اہل بیت کو اس کو لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو ہماری قوم کامیابی کی طرف جائے گی۔ اب رہا مسئلہ کہ جو پہلا سوالی جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ عصمت زہرا سلام اللہ علیہا خود ذات رسول کی نگاہ میں، دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے میں تمہید یا مقدمہ سمجھی اس جواب کے لیے وہ یہ ہے، جو احادیث رسول اسلام کی ذات سے یا اہل بیت کی ذات سے ہیں، جناب شہزادی کونین کے حوالے سے، یہ کوئی ذاتی نہیں ہے کہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے یا جو ہے اولاد اہل بیت، مثلا جو اولاد جناب شہزادی کونین کے جو ائمہ ہیں کہ امام مثلا سمجھیے کہ بیٹا یا پوتا ہونے کی وجہ سے امام
صادق نے یا امام باقر نے یا امام سجاد نے امام حادی نے بیان کیا نہ، بلکہ جو ان کے اندر وہ چیزیں تھی اس ذات میں انہوں نے کیا ہے بیان کیا ہے جاننے کے لیے. ٹھیک ہے 18 سال انشاءاللہ اگلے سوالات میں اس کی بحث مفصل ہوگی کہ 18 سال کا سن ہے کیسے نمونہ بن سکتی ہے، لیکن عظمت کے حوالے سے دیکھا جائے اتنے ہمارے ناظرین سن چکے ہیں مجالس و محفل میں کہ اتنا احترام کیا کرتے تھے. میں 4 نقطوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب رسول اسلام جہاں پر بھی ہوتے شہزادی کونین تشریف لاتی، رسول کی ذات جو ہے 4 کام کیا کرتے تھے. دیکھیں ایک بیٹی کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیٹی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ کی فطرت ہے کہ باپ جو ہے بیٹی کا احترام کرتا ہے. لیکن جو رسول نے دکھایا ہے در حال کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول کی ذات اسوہ ہے. قرآن کہتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات اسوہ ہے. جب ذات رسول اسوہ ہے ہمارے لیے، جب احترام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بیٹی مان کر نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بتا رہے ہیں. یہ جو ذات آ رہی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تاکہ ساری کائنات کو سمٹ دیا جائے، تب بھی جو ہے اب یہاں پر رسول اسلام سب سے پہلے قوما الیہا، جب شہزادی تشریف لاتی تھی کھڑے ہوتے تھے. یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کھڑے ہونا، مثلا کوئی آئے احترام میں کسی کے احترام کھڑے ہونا یا بس تعارف کرتے ہیں بس کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر قوما الیہا عربی گرامر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر الیہا کے جو علام کے ذریعے سے استعمال ہو تو علماء جو بیان کرتے ہیں گرامری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسول احترام شہزادی میں دوڑتے. دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں وہ کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے دوڑتے احترام شہزادی میں. دوسرا کام خوش آمدید کہتے ہیں کہ شہزادی کونین جب آ رہی ہیں، دوسرا کام خوش آمدید کہنا رسول کی ذات کا. تیسرا جو ہے جگہ دیتے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم کہیں محفل میں ہمارا بزرگ کوئی آتا ہے، مثلا والد آتے ہیں یا کوئی اپنا استاد آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے دائیں جانب، اسلام میں ہے کہ کوئی بزرگ آ جائے تو اس کے دائیں نہ بیٹھے، اس کو دائیں جگہ دے، آپ بائیں بیٹھے. لیکن رسول کی ذات تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول ایک کھڑے ہونا، خوش آمدید کہنا اور جگہ دیتے. جگہ دیتے کا مطلب کہ جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ ذات شہزادی کو بٹھایا کرتے. چوتھا ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. جس محفل میں شہزادی آتی تو وہاں پر یہ 4 کام جو ہے یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول بیٹی مان کر نہیں ہے، چونکہ رسول بولتا نہیں ہے، کرتا نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ذات جو ہے جب تک وحی چونکہ متصل ہے وحی الہی سے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہے، جو عمل بجا لاتے ہیں وحی سے ہوتا ہے. تو یہ جو عمل بجا لا رہے ہیں رسول جو شہزادی کی نسبت یہ بیٹی ہونے کے ناطے نہیں ہے بلکہ عصمت کے لیے جو ہے رسول اسلام نے احترام کیا. اس میں جو اسلام کی جو سنت رہی ہے، جو 4 کام کو انجام دیتے تھے، ایک کچھ دنوں کے لیے نہیں تھا یہ، جب تک رسول اسلام باحیات تھے اس وقت تک بھی یہ پھر جناب اسلام کا ڈیولپ آئے. یعنی ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دیا ایسا نہیں، جب بھی جناب فاطمہ زہرا سے ملاقات ہوئی ہے شیوا ہی رہا. مقام اتنا بلند ہے کہ جو رسول اعظم جیسی شخصیت اگر 4 پہ انجام دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا مقام عظیم ہے، حسن ہے. مولانا اگر دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے بہت سارے القابات ہیں، بہت سارے نام ہیں تاریخ میں اور روایت میں ثابت ہے، مستند روایتیں ہیں، بہت سارے سینکڑوں القاب ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے پروگرام میں ہم ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم جو ہے آج ہی ایک ہی بیٹھک میں ساری باتوں کو بیان کر دیں. ان القابات میں سے ایک لقب ہے سجدہ کبریٰ کا مبارکہ.
اس طرح سے قرآن حکیم میں بھی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بیان کریں کہ صدیقہ کبریٰ کا جو لقب ہے مبارکہ، اس کے کیا معنی ہیں، کیوں صدیقہ کبریٰ کو مبارکہ کہا گیا؟ چلیے، ایک ایسا سوال جو ہے خود اس مبارکہ میں سمندر گویا ہے اگر سمجھا جائے صحیح طریقے سے. اگر ہم صحیح معنوں میں مطالعہ کر رہا تھا ایک نارمل جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، عربی کتابیں، فارسی کتابیں، جو لکھا ہے علماء نے، عرب کا دستور ہے کہ جب کہیں ولادت ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے عرب کے یہاں جو مشہور ہے 3 چیزیں وہ کیا کرتے ہیں. ایک نام، اسم جسے کہتے ہیں، نام رکھتے ہیں، مثلا علی، محمد، حسین، جو بھی نام جو ہے رکھتے ہیں. ایک ہے کنیت، تیسری چیز ہے لقب. تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. نام شخص کو پہچاننے کے لیے ہے کہ اس کا نام کیا ہے، یہ فلاں کون ہے، فلاں کون ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو جو ہے نام جو رکھا جاتا ہے اس لیے تاکہ دوسروں سے مشابہ یا تقریب پکارنے میں نہ ہو. ٹھیک ہے، نام اس کی پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سمجھے کہ یہ کون ہے. دوسری چیز جو ہے کنیت ہے. کنیت شاید ہمارے بڑے صغیر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن عرب میں باپ کے لیے جو ہے احترام باپ میں کبھی نام نہیں لیتے ہیں. وہ لوگ مثلا کہتے ہیں ابا محمد، ابا الحسن. تو کنیت باپ بیٹے کی وجہ سے باپ کو دیا جاتا ہے تاکہ احترام میں نام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. ایک ہے لقب. ہمارے ناظرین اس چیز کو درک کر سمجھیے. لقب ہے نہ نام سے ربط ہے نہ کنیت سے. لقب جب عرب میں، آج بھی ہمارے یہاں پر بھی یہ چیزیں اللہ کیے جاتے ہیں، مثلا سخی ہے یا کبھی بخیل ہے، جو بھی صفات رضی اللہ یا صفات حسنہ سے جو جوڑ دیا جائے اس کو کہتے ہیں لقب. لیکن آپ یہ سمجھیے جو شہزادی کونین کے حوالے سے جو نام کے ذریعے سے بھی فاطمہ جو رکھا ہے یہ آسمانی نام ہے. وہ ساری تفصیلی ہم نہیں کر سکتے ہیں. جب ولادت ہوئی ہے تو پھر کیا ہوا، جبرائیل آئے، نام رکھا فاطمہ. اب نام میں خود کسی، یہ جو آپ نے سوال کیا مبارکہ، خود اس مبارکہ میں جو ہے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ شہزادی کا نام ہے یا لقب ہے. لیکن میں کہتا ہوں چاہے نام ہو چاہے لقب ہو شہزادی کا، چونکہ ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، آپ لقب مانے یا نام مانے کوئی مشکل نہیں ہے. علماء نے نام جو مشہور ہے رکھا اس میں مبارکہ بھی ہے، اور 100 سے زائد جو ہے القاب شہزادی کے دیے ہیں. مذاق نہیں ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ مثلا سخی ہیں یا فلاں آدمی ہے، فلاں چیز ہے، یا مثلا کوئی پوسٹ اور بڑھ کر کوئی کہہ دے تو شاید اس انسان کے لیے سوچا جا سکتا ہے ہاں یہ سخی ہیں، ہاں فلاں نے کہہ دیا، فلاں صاحب نے کہہ دیا. لیکن جو ہستیاں جس ہستی کے لیے، جس ذات کے لیے لقب دیں، گویا جو رسول کی ذات سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات تک جناب شہزادی کونین کے جو 100 القابات جو کتابوں میں دیے ہیں، لکھا گیا ہے، جو ہمیں ملے ہیں، طرح کے سے زیادہ ہو سکتے ہیں، سمندر ہے القابات کے. لیکن یہ جو 100 علماء بیان کیے ہیں ہر امام کی حدیث ہے یا رسول سے ہیں. تو امام بولتا نہیں ہے، وہی بھی ویسے متوسط، رسول کے ساتھ ویسے متوسط معصوم ہے. جی جب یہ بولتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ان کے اندر خصوصیات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. جی اب آئیے جو مبارکہ کہا ہے، مبارکہ اب خود اس مفصل میں سمجھتا ہوں ایک بہترین تقریر یا ایک پروگرام فقط اسی لقب میں ہو سکتا ہے.
جی میں سمجھتا ہوں مبارکہ جو کتابوں میں نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے، عربی کتابوں میں جو اس کا معنی جو ہے کس سے لیا، برکت سے لیا گیا ہے، مبارکہ برکت سے لیا گیا ہے، یعنی کہ برکت جو ترجمہ لکھا ہے راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا فائدہ ثابت، یعنی کیا ہے، ہمیشہ جو فائدہ دے باقی رہنے والا فائدہ، اس کو کہتے ہیں برکت۔ برکت جو کہتے ہیں ہمیشہ دنیا میں آپ نارمل دیکھیں، ایک ہے فائدہ وقتی ہے، مثلا میں بزنس کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں یا کوئی دن انجام دے رہا ہوں، وقتی طور پر فائدہ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے، ثابت، یعنی جو قیامت تک کے لیے ثابت ہے۔ یہ جو مبارکہ کہا ہے اسی کس جہت سے کہ جو رسول، یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ رسول کی ذات کو جو تانا دیا کرتے تھے شادی سے پہلے، جب جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی رسول اسلام، اس ٹائم تانا دیا کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے محمد سے شادی کی۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی، ولادت ہوئی شہزادی، جی شہزادی جب ولادت ہوئی، وہ ایک خود مرحلہ ہے، لیکن جو مبارکہ کہا ہے یہ تفسیر ہے سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی کیا جو برکت کا مطلب کیا، سبات کیسے، فائدہ جو ہمیشہ قیامت تک کیسے، جو پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ جو کوثر جو دیا ہے، یعنی کیا ہے، خیر کثیر، جو یہی تعبیر دی ہے، چونکہ لوگ تعالیٰ یعنی برکت جو کہتے ہیں ہمیشہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، اس کا مطلب کیا ہے، خیر کثیر، اور نسل جو شہزادی کے ذریعے سے، جو شہزادی سے جو چلی نسل ہے، یہ برکت ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس پر بہت سی بحثیں ہو سکتی ہیں اور بہت سارے معنی اس پر دیے ہیں، لیکن دیکھیے دنیا کے سارے ظالم آ کر اولاد شہزادی، اولاد زہرا کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ کربلا میں کیا ہوا، کربلا سے پہلے آپ دیکھیے کربلا میں کیا ہوا، کربلا کے بعد بھی حجاج جیسے لوگ، متوکل جیسے لوگ جو ہیں اہل بیت کی اولاد کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ جی اسی لیے کہتے ہیں مبارکہ، یہ جو اولاد چلی ہے تو قیامت کے بعد کی ان کی جو اولاد ہے وہ چلے گی، یہ جو نسل رسول ان سے چلی ہے، اسی لیے شہزادی کو لقب پڑا مبارکہ۔ مولانا اس دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں، پر آشوب دور ہے، دنیا ہنگاموں سے بھری ہوئی ہے، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے، مادی پریشانیاں، معنوی پریشانیاں، سارے دنیا کے غم درد حل رہن انسانوں کے دلوں میں۔ کیا اس دور میں ممکن ہے کہ ہم محبان اہل بیت علیہ السلام فاطمی زندگی گزار سکیں؟ ممکن ہے کہ کوئی آج جناب فاطمہ زہرا کی چاہنے والی ہماری ماں بہن، یا فاطمہ زہرا کو چاہنے والا ہمارا کوئی بھائی، ہم خود کیا سیرت فاطمہ زہرا پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں؟ جی دیکھیے ایسا سوال ہے، اگر اس پر بہت ہی سوچا جائے، سمجھا جائے، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، لیکن میں اس سوال کا جواب ایسے میں دیتا ہوں۔ یاد رکھیے جب رسول کی ذات، پہلے ہم نے کہا قرآن نے ذکر کیا کہ اسوہ ہے، اہل بیت کی ذات اسوہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، جب اسوہ ہے، خود امام وقت کی ایک مشہور اور معروف حدیث ہے، مولا امام زمان اجل اللہ تعالی شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی کیا ہے، امام وقت جب کہہ رہے ہیں کہ بے شک لی میرے لیے فی ابنت، یعنی کیا ہے، اب نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی، ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں بیٹی فلاں، جی رسول کی بیٹی میرے لیے، جی رسول کی بیٹی میرے لیے جو ہے اسماء ہے۔ جب امام وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے
کے لیے اسوہ ہیں، اب ان کی جب سیرت امام وقت کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، کیا ہمارے لیے ہماری طرز زندگی ہمارے لیے نہیں بن سکتی ہے؟ ہاں، مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ جامعے میں جو سیرت فاطمی یا ہم پریکٹیکل طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں، وہ کیوں ہے؟ دنیا کی جو ہم ماحول کہہ رہے ہیں کہ ماحول خراب کر رہا ہے نا، خود ہمارے ذریعے سے ماحول بنتا ہے۔ ماحول کوئی آسمان سے نازل ہوئی چیز نہیں ہے، ماحول بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ جب یہ ماحول بنا دیا گیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھا نہیں کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں اپنے گھر ایسے نہیں بنایا، فلاں گاڑی نہیں بنایا، فلاں نے ایسے کپڑے نہیں پہنا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں سیرت شہزادی کونین سمجھ میں نہیں آئے گی اور ہم اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم لوگوں کے ذہن دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ اب اسی وقت جب امام وقت اسوہ کہہ رہا ہے، میرے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، اگر ہماری خواتین خصوصاً سمجھ جائیں شہزادی کی سیرت کو، ایک ایک پہلو کی طرف آپ جو ہیں ہمارے خواتین ناظرین دقت کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے شہزادی کونین کی زندگی آج بھی نمونے عمل ہمارے لیے بن سکتی ہے۔ یعنی کہ رسول کی ذات، اہل بیت کی ذات مخصوص نہیں ہے کسی زمانے سے آپ کہتے ہیں کہ اس 1400 سال پہلے، نہ، اگر صحیح طریقے سے درک کیا جائے اور کیا جائے اہل بیت کی زمان کو، ہر لمحہ آج بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اور اس فکر پر ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ فقط ایک نمونہ جو میں آپ کو اشارے کی طرف بیان کرتا ہوں، شہزادی کونین کی شادی کے دوسرے دن جب کوئی آ کر فقیر آ کر مانگا تو جو 9 لباس سے 9 اٹھا کر شہزادی نے دے دیا۔ اب بتائیے، اب سمجھے 1400 سال پہلے شہزادی نے کام کیا، تو آج کی ہماری خواتین یا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں؟ نمونہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری فطرتیں سوئی ہوئی ہیں۔ جی، یعنی ایک لباس ہے، روایتوں میں ہے ایک لباس، نیا لباس، پرانا لباس پہن کر شہزادی کا اس فقیر کو دے دینا، اس کا مطلب آج ہمارے خواتین کے لیے درس ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہیں سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے درس لے سکتے ہیں۔ خوبصورت وہ یہ ہے کہ جہاں ہم جو چیز پسند کریں دوسروں کو بھی وہی چیز پسند کر کے دیں۔ جو شہزادی لباس پہنی ہوئی ہے، شادی کا ہے، عروسی کا لباس ہے، اس کو شہزادی جب دے رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے آج کی ہماری خواتین اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ 1000 5000 کا ہم لیں گے، 1000 یا 500 کا ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پریکٹیکل طریقے سے سیرت فاطمی کو ہم اپنانے والے نہیں ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے آج ہی اس سیرت پر چلیں گے تو ہماری زندگی اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے، اور کامیابی زندگی ہوگی اسی وقت جب ہم سیرت اہل بیت کو لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ مولانا سوال اپنی خدمت میں یہ ہے کہ ہم نے فاطمہ زہرا کی زندگی کو سیرت کے طور پر قبول کر لیا، تسلیم کر چکے ہیں، مان چکے ہیں کہ عالم بشریت کے لیے اگر کوئی زندگی نمونہ عمل بن سکتی ہے وہ ہے معصومین کی زندگی ہے۔ ایک طرف ہمارا یہ کہنا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو 70 ہم لوگ جو مڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہمارا کہنا یہ ہے کہ معصومین کی زندگی ہمارے لیے سیرت ہے، لیکن ہمارے افعال، حرکات، اعمال ایسے نہیں ہیں جسے لگ سکے، محسوس ہو سکے کہ جو ہے ہم کسی نہ کسی معصوم کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہم لوگ یہ اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے رسم و رواج میں، ہمارے خرچوں میں، ہمارے سماجی زندگی میں، ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں اگر معصومین کی سیرت کو رکھ کر دیکھیں گے تو ذرہ برابر بھی ہمارے افعال معصومین کی زندگی سے میل نہیں کھاتے، ذرہ برابر بھی ایک شبہ بھی، ایک شبیہ بھی ان کے اندر نہیں پائی جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، میں ابھی اس سوال سے پہلے جو پہلا سوال ہوا تھا، اس سے پہلے والا سوال، اس پر وضاحت ہم نے دی، بتایا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے جامعے میں۔ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہماری زندگی اور اہل بیت کی زندگی 1% سمجھے آپ نہیں ہو پا رہی ہے،
نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ میں یہاں پر ناظرین کے لیے عرض کر دوں ایک بات، وہ یہ ہے، سارے چیزوں کا خلاصہ شاید میں سمجھ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، لیکن یہ ہماری تحقیق، ہماری گفتگو ہے کہ ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے اہل بیت کی ذات کو ہم مخصوص کر دیے محفل و مجالس کی حد تک. اگر ہم محفل و مجالس کی حد تک اہل بیت کی ذات کو مخصوص کر دیں، کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جی، لیکن تھیوری طریقے سے ہم جشن و محفل بجا لا رہے ہیں، سارے سسٹم ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل طریقے سے اہل بیت کی ذات کو نہیں مان رہے ہیں. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ چونکہ جب میں ابھی جو مثال دیا شہزادی کامنٹ کے حوالے سے کہ مثلا آروسی کا مثلا کپڑا تھا، لباس یا آروسی نو دے دیا، تو اس کا مطلب سمجھیے، آیا میں ذاتی طور پر یہ کام، میری شادی ہو اور میں صبح یہ کام کر سکتا ہوں، کوئی فقیر آ کر مانگے، تو سمجھ جائے یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کو تھیوری طریقے سے اپنا لیا ہے، پریکٹیکل طریقے سے 70% جھٹلا رہا ہے. یعنی پریکٹیکل جھٹلا رہا ہے، آپ مانے نہ مانے. دیکھیے محفل مجالس محبت ہے، لیکن حقیقی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی. محبت کا وسیلہ ہے جی، لیکن سیرت الگ چیز ہے. جی، لیکن ہم یہی کہہ رہا ہوں پریکٹیکل طریقے سے ہم جب نہیں مان رہے ہیں تو یہ جاننے میں مشکلات آ رہے ہیں. اور دوسرے بھی ریزنس ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس پر گفتگو کی جائے. مولانا ابھی ولادت کی تاریخ بہت ہی قریب ہے، یعنی ہم سب پر خدا کی رحمتیں برکتیں نازل ہونے والی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ ایک بیٹی کے حوالے سے والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. جو دنیا بھر کا ایک ماحول ہے کہ جہاں پر بیٹی کی ولادت ہو جائے تو تھوڑا سا ایک چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اگر سیرت فاطمہ زہرا کو رکھ کر اگر ہم یہ کہنا چاہیں تو والدین کے لیے سیرت فاطمہ زہرا میں اور خود جو ہے رسول اسلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو کیا پیغام ہو سکتا ہے، کیا ذمہ داری بن سکتی ہے ہم سب والدین کی. دیکھیے آج دنیا نے وہی جو ہم نے کہا پریکٹیکل طریقے سے اہل بیت کی ذات کو جھٹلا دیا ہے. ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم پریکٹیکل طریقے سے اہل بیت کی ذات کو اپنا لیں، نہ بیٹی ہونا ہمارے لیے مشکل ساز ہے، نہ لڑکا ہونا ہمارے لیے مشکل ساز ہے، دونوں اولاد ہیں اپنے. فقط دعا بھی یہ ہونا چاہیے پروردگار صحیح و سالم اولاد دے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کو نیک تربیت کے حوالے سے. یہ اصل پوائنٹ ہے زندگی کا. اگر ہماری اولاد ہوں، لڑکے ہوں، 6 لڑکے ہوں، لیکن آپس میں 2 بھائی 3 بھائی نہیں ملتے ہوں، تو ایسے لڑکوں سے کیا فائدہ ہے؟ شہزادی کی ایک مثلا رسول کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے، تو قیامت کی جو نسل چل رہی ہے تو ہماری بھی لڑکی سے ہو سکتا ہے، ہماری نسل چل سکتی ہے. جی، اس ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جی مثلا کیا ہے، لڑکا ہو تو نسل چلے گی. رسول نمونہ ہمارے لیے ہے. جب شہزادی کی اولاد سے رسول کی اولاد شہزادی سے چل سکتی ہے تو ہماری بھی چل سکتی ہے. لیکن میں فقط یہاں پر ایک روایت ہے مولانا امام صادق سے، دیکھیے کہ کس طریقے سے فقط فاطمہ پر کس طریقے سے بحث کی ہے. ایسے بتایا جب لڑکی ہوئی تو کیا بتایا. یہاں پر مولانا امام صادق کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میرے گھر جو ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو مولا نے فوراً کہا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا نام رکھا ہے. تو اس نے کہا، دیکھیے سمجھے، اس نے کہا فاطمہ میں نے رکھا. اب دیکھیے مولا امام صادق ہمارے لیے نمونہ، معصوم، عصمت کی کڑی، وہ کہہ رہے ہیں کہ درود ہو فاطمہ پر. اب یہاں پر نہ ہی کہ اپنی ماں دادی کے لیے نہیں، جو نام رکھا ہے ایک لڑکی کا فاطمہ، اس کے لیے کہہ رہے ہیں درود و سلام نام پر. پھر امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جب نام فاطمہ رکھا ہے تو اس پر تماچا نہ لگانا.
پھر امام اور اس پر جھڑکی نہ دینا، پھر امام کہتے ہیں کہ اس بچی کا احترام کرنا۔ جب یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی ہمارے گھر میں ہو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ امام بتا رہے ہیں۔ اور دوسری بھی روایت ہے اس پر ایک سیرت کا گوشہ ہم سب کے لیے بہت واضح ہے، روشن ہے کہ امام جو بیان کر رہے ہیں فقط ایک لڑکی کا نام فاطمہ رکھے، اس کا اس شہزادی کا رتبہ کیا ہوگا جو رسول کی بیٹی جناب شہزادی کون فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ اس پر غور کریں اور فکر کریں، فقط نام پر اتنا ہو تو ان کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شکریہ مولانا، تشریف لائے اور بڑے ہی خوبصورت لہجے